السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، زکوٰۃ کے تعلق سے لگاتار آپ کے سامنے بیانات ہم آپ کو بھیج رہے ہیں۔ انہی میں آج بیماری کے تعلق سے بھی کچھ باتیں سامنے آئیں تو ذہن میں بات آئی کہ آپ کو بتا دیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کینسر کے مریض کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں، یا جو بہت شدید مرض میں مبتلا ہو اس کو زکوٰۃ دینا کیسا؟ اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، مطلب پیسے والے ہوتے، غنی ہوتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جن کو شدید مرض ہو جاتا ہے اور ان کے گھر میں لگاتار دوائیاں آیا کرتی ہیں اور بہت ہی مہنگی قیمتی دوائیں آتی ہیں۔ مثلا 50 ہزار روپے مہینے کی دوائیں آتی ہیں اور 2-3 ہزار روپے ڈاکٹروں کی فیس دی جاتی ہے، اور گھر میں بہت سارے افراد ہوتے ہیں جو کمائی کر رہے ہوتے ہیں، جن کی سیلری تنخواہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، مثلا 20-25 ہزار تنخواہیں ہوتی ہیں۔ ان کے گھر میں ایک مریض موجود ہے جس کو کینسر ہو گیا ہے اور شدید مرض میں مبتلا ہے، اور یہ لوگ صاحب نصاب ہیں اور یہ زکوٰۃ مانگ بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ صاحب نصاب کا مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب حضرات محترم، بات یہاں پہ یہ آئی کہ کچھ تو غنی حضرات ہیں، کچھ حضرات وہ ہیں جو غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، ان کے گھر میں بھی کینسر ہو جاتا ہے۔ یہ تو بیماری ہے، کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ بیماری امیری اور غریبی دیکھ کر نہیں آتی ہے، بلکہ اللہ کی مرضی سے بیماری آتی ہے، اللہ ہی شفا اس کو دیتا ہے۔ اب چونکہ غریب اور فقیر بے سہارا لوگ اتنا لمبا چوڑا بل نہیں پے کر پاتے ہیں، تو محلے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں اور ایک ٹیم بنائی جاتی ہے کہ چلو اب ان کو اسپتال لے چلتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو ہمیں زکوٰۃ کا پیسہ دینا ہے، ہم ان کو بھرتی کرا دے رہے ہیں، وہاں پر جو بھرتی ہونے کا خرچ آئے گا ہم اس کو دے دیں گے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو دوائیں لا کر دے دیں گے۔ کچھ لوگ اس طریقے سے وغیرہ بہت سارے معاملات آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہم ڈاکٹر کی فیس دے دیں گے۔ تو سب اپنے دل میں یہ بات رکھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ مثلا اس مریض کو لے جائیں گے جس کو کینسر ہوا ہے، اور اس کی ڈاکٹر کی فیس ہم دے دیں گے، اور من میں خیال کر لیتے ہیں کہ نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ ہم نے زکوٰۃ کا پیسہ ادا کر دیا۔ اب ان سب صورتوں میں زکوٰۃ کا حکم کیا ہوگا، زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں، آج اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ حضرات محترم، جو گھر غنی ہے، جس کے گھر میں مریض کینسر کا ہو یا کسی اور بڑی بیماری کا ہو، اور وہ انسان غنی ہے، یعنی کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی سے زائد مال ہے، یعنی وہ صاحب نصاب ہے، بلکہ اس سے اوپر ہے، اور گھر میں کمانے والے بھی لوگ موجود ہیں، اور گھر پر اتنا مال موجود ہے، صاحب نصاب پر پہنچا ہوا ہے، اور علاج بھی چل رہا ہے، چاہے کینسر کا ہو یا ہارٹ کا ہو یا کوئی بڑا مرض کا علاج چل رہا ہو، تو اس صورت میں ان کے گھر والوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور نہ ہی ان کا مانگنا جائز ہے۔ حضرات محترم، جو لوگ صاحب نصاب ہیں ان کو چاہے جیسے ہی مصیبت اور پریشانی آ جائے، اس صورت میں نہ تو وہ زکوٰۃ مانگ سکتے ہیں، نہ تو لوگ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہاں، اگر بہت لمبا چوڑا خرچہ آ گیا، مثلا 10 لاکھ روپے کا خرچہ آ گیا اور ان کے پاس 5 لاکھ روپے موجود ہیں، تو اب 10 لاکھ میں سے 5 لاکھ روپے ان کے پاس موجود ہے اور خرچہ 10 لاکھ کا ہے،
تو اس صورت میں جو لوگ زکوٰۃ ان کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں پر اب 10 لاکھ کا خرچہ ہے، 5 لاکھ روپے یہ اگر دے دیں گے تو یہ صاحب نصاب نہ رہیں گے، کیونکہ ان کے پاس مال ہی ختم ہو جائے گا۔ جب مال ختم ہو جاتا ہے، صاحب نصاب سے مال کم ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ وہ مانگ نہیں سکتا ہے، بلکہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ وہ انسان فقیر ہو جاتا ہے۔ فقیر زکوٰۃ مانگ نہیں سکتا ہے، ہاں اگر کوئی دے دے تو لے سکتا ہے۔ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو اور رہنے سہنے کا مکان بھی نہ ہو، وہ زکوٰۃ مانگ سکتا ہے۔ اور فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس حاجت اصلیہ کے لیے، مطلب جو جس چیزوں کو وہ استعمال کرتا ہے، بنگلہ، گاڑی، مکان، تمام چیزیں اس کے پاس موجود ہو، لیکن اتنا پیسہ نہ ہو کہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، اتنا سونا اتنا چاندی نہ ہو، تو انسان فقیر کہلاتا ہے۔ اگرچہ اس کے پاس بہت بڑی جائیداد ہو، سب کچھ ہو، گاڑی گھوڑا سب کچھ ہو اس کے پاس، لیکن اتنا مال اس وقت اگر موجود نہ ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار میں، تو وہ انسان زکوٰۃ مانگ نہیں سکتا ہے، حالانکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اس کو زکوٰۃ دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو اس صورت میں زکوٰۃ دینے کے لیے ہم نے آپ کو اس سے پہلے ہی بتایا کہ مالک بنانا ضروری ہے۔ تو اب جو مریض کینسر میں مبتلا ہے، تو اس مریض کو اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے ہاتھ میں آپ پیسہ دے دیں گے، اس کو اس کا مالک بنا دیں گے، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ جا رہے ہو، ڈاکٹر کی فیس دیے دے رہے ہو، تو آپ پیسے کا مالک اس کو نہیں بنا رہے ہو، اس صورت میں آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور آپ اس کو اسپتال میں بھرتی کر دے رہے ہو، وہاں کا جو خرچہ آ رہا ہے آپ خود ہی اس کو پورا کر دے رہے ہو، آپ خود ہی پیسہ دیے دے رہے ہو اسپتال میں جا کر کے، تو اس صورت میں آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور حضرات محترم، زکوٰۃ کے لیے آپ دوا لا کر کے دے رہے ہو تو شرط یہ ہے کہ مال یا کوئی سامان، جو چیز اس کے ضرورت کی تھی اور آپ اس کو اس کا مالک بنا دے رہے ہو، تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو مال اور یہ دوا یہ ایک ہی جنس ہے، یعنی مال سے دوا خریدا جا سکتا ہے اور دوا کو بیچ کر کے مال بھی آ جاتا ہے، کیونکہ دوائیں کو بیچ کر کے پیسہ بھی لایا جا سکتا ہے، یہ دونوں ایک ہی جنس ہے۔ جیسے سونے کو بیچ کر کے پیسہ آپ لا سکتے ہو، یعنی پیسہ نوٹ کی شکل میں آپ کے پاس آ جائے گا، اور پیسے کو دے کر کے آپ سونا بھی خرید سکتے ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ یہ سونا چاندی اور یہ پیسہ یہ ایک ہی جنس میں سے ہے۔ تو اب دوا کا مالک اگر آپ نے بنا دیا، ان کو لا کر خرید کر کے دے دیا، تو اس صورت میں آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہو اور کوئی چیز آڑے نہ آئے، مثلا وہ کافر نہ ہو، مرتد نہ ہو، اور بد مذہب نہ ہو، اور فرقہ باطلہ سے نہ ہو، سید نہ ہو، تو اس صورت میں آپ اس کو مالک بنائیں گے، اگرچہ وہ صاحب نصاب نہ ہو، تو آپ کی زکوٰۃ جو ہے ادا ہو جائے گی۔ اور حضرات محترم، کوئی غریب غربا ہے، اس کے لیے کمیٹی بنائی گئی کہ بھائی 10 لوگ اکٹھا ہو گئے محلے کے اور پیسہ اکٹھا کر لیا، زکوٰۃ کا ہی کیوں نہ ہو، اور پھر اس کے ہاتھ میں دے دیا، تو اس صورت میں سب کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اگر وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو۔ اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ہاں اس کی صورت یہ ہے، پھر میں نے بتایا کہ اس کے لیے ہیلا شرعی کیا جائے گا، یعنی ایک فقیر کو بلایا جائے گا جو مستحق زکوٰۃ ہو، اس کو سارا پیسہ دے دیا جائے گا، اس کو اس کا مالک بنا دیا جائے گا، اور پھر اس کو ساری باتیں بتا دی جائے گی، پھر وہ اپنی مرضی سے خوشی خوشی اس پیسے کو دے دے، تو پھر اس کے بعد وہ اگر زکوٰۃ کے مستحق نہیں بھی تھے، مالدار تھے، تو بھی ان کو اس پیسے سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔